آلو بخارا، خشک آلو بخارا، یہ موٹاپے کا زبردست علاج ہے۔ اس کے اور بڑے فائدے ہیں کائے کے لیے۔ حاملہ کی کائے ہو، اس کی وومٹ ہوتی ہو، اس کا دل کچا پکا ہوتا ہو، لیکن موٹاپے کے لیے بڑی زبردست چیز ہے۔ دن میں چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں، چند آلو بخارے ٹافی کی طرح چوسیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ چند آلو بخارے آپ ٹافی کی طرح چوسیں گے، دن میں چند بار، یعنی منہ میں آلو بخارا لیا، ہلکا ہلکا چوستے رہے، پھر گھنٹے دو کے بعد اور آلو بخارا دن میں 5-6 بار آلو بخارا جو ہے آپ چوسیں۔ آپ کو زندگی میں صحت ملے گی اور حیرت انگیز آپ کو تندرستی ملے گی، اور آپ محسوس کریں گے جو غذا کھائیں گے ہضم ہوگی، کیونکہ آلو بخارے کا چوسنا میں نے چند بیماریوں میں تو انتہائی ایسے پایا ہے جیسے نشانہ ہو۔ ہائی بلڈ پریشر، کائے اور حاملہ کی کائے ہو یا کسی کی قسم کی کائے ہو، موٹاپا، معدے کی تیزابیت اور دماغ اور اعصاب کی تھکن اور ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن۔ میں نے آلو بخارے میں، اور خشک آلو بخارا آپ اچھی شکل کا لے لیں، اسے تھوڑا سا دھو لیں، اسی وقت دھو کے رکھیں نہیں، خراب ہو جائے گا، خشکی رکھیں، جس وقت لیا تھوڑا سا دھویا، ہلکا سا منہ میں رکھ لیا، بس اسے چوستے رہے، اور بہت کمال چیز ہے، بے مثال چیز ہے، اور بہت زیادہ اس کے رزلٹ، بہت تجربات۔ موٹاپے کو دور کرنے اور موٹاپے کے ساتھ جو بیماریاں ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک انوکھا ایک نظام جو آپ کو دیا ہے، اور بے بہا ترتیب ہے جو آپ کو دی ہے۔ موٹاپا اور موٹاپے کی وجہ سے جتنی بیماریاں۔ یہ خشک آلو بخارے کی بات یاد آئی تو میں ایک واقعہ سنا دوں۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں بہت عرصے سے، تو ان کے بچے، ان کی بیوی، ان کی والدہ سارے موٹے موٹے، یعنی میرے پاس صوفے پڑے ہیں تو ہر بندہ 2-2 صوفوں پہ جگہ لیتا ہے۔ پھر بہت عرصہ نہ آئے، شاید ملاقات کے لیے ٹائم نہ ملا ہوگا، جو بھی مجبوری، وہ نہ آئے۔ تو جب نہ آئے تو میں نے ایک دفعہ انہیں دیکھا، یعنی ملاقات کے لیے ان کے جسم آدھے آدھے تھے، جیسے کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے، کسی نے ادھر سے تراش خراش کی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے مجھے جو چیز بتائی مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کہنے لگے سب سے پہلے تو ہم نے اپنے اوپر سختی کی، پابندی کی، اور خاص طور پہ بچوں پہ، کہ ہم جو غذائیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے، اور مصنوعی غذاؤں سے ہم نکلیں گے اور مصنوعی غذاؤں کو چھوڑیں گے۔ اتنی سختی کی، اتنی سختی کی، اتنی کہ ایک وقت آیا کچھ ہی ماہ کے بعد ہم اس کنٹرول کے عادی ہو گئے، اور اس پرہیز کے اور اس ڈسپلن کے عادی ہو گئے۔ یہ بات میری سمجھ نہیں پڑے گی، میں عادی ہو کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے منہ کو جو ذائقے لگا چکے ہیں وہ ذائقے ایسے ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ایسے ذائقے لگا چکے ہیں۔ اب ان ذائقوں کو ہمیں چھڑوانا ہوگا، ان ذائقوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو کہنے لگے کہ اس کے بعد ہمیں کسی نے بتایا کہ آلو بخارا چوسیں، تو ہم میں سے کوئی بندہ دن میں 6 دانے، کوئی 8 دانے، کوئی 5 دانے بس منہ میں رکھ کے چوستا تھا۔ یہ چوستے رہے اور باقاعدگی سے چوستے رہے، اور چوسنے میں جلدی نہیں کرنی، چوسنے میں جلدی نہیں کرنی کہ بھائی
اب اس کو ختم ہی کرنا ہے، نہیں، بس یہاں رکھ لیں، ہلکا ہلکا چوستے رہیں چوستے رہیں چوستے رہیں، اس کا ہلکا ہلکا لعاب اندر جاتا رہے۔ بس یہ 2 ٹوٹکے کہنے لگے ہم نے چند ماہ استعمال کیا، اور چند ماہ کے استعمال میں ہم صحت مند ہو گئے۔ میں حیران ہوں، یقین جانیے کہ وہ ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ، ہاں مجھے ان کی طرف سے بات یاد آئی، کہنے لگے ہم نے اپنے کموڈ جو ہیں وہ اسپیشل بنوائے ہوئے ہیں، یہ عام کموڈ ہمارے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جسم کا حصہ ہی بہت بڑا ان کا موٹاپا ہے، لیکن ہم نے اسپیشل کموڈ بنوائے ہیں آرڈر پہ، اور ہمیں یہاں کوئی جوتے ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہم اپنے جوتے خود بنواتے ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی چیز نہیں آتی۔ وہ کہا ایک دفعہ ہم عمرے پہ گئے، جہازوں کی سیٹوں پہ ہم پھنس گئے، پسینہ پسینہ ہو گئے، بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے، سیٹیں تو وہی ہیں اور کہاں سے آئیں؟ کہا کہ اب ہماری زندگی میں سکون آیا ہے، چین آیا ہے، اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ موٹاپے کی حالت میں عمرہ کیا تھا، تو اب صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے، صحت کی حالت میں بھی عمرہ کریں گے۔ تو میرا مشورہ یہی ہے کہ آلو بخارا خشک چوستے رہیں، یہ بہت کمال چیز ہے۔